صلی علی محمد و آل محمد اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ عزیزان محترم، اب ایام عزا رخصت پر ہیں۔ آج ہم الوداعی مجلس کے لیے جمع ہوئے ہیں۔ ایک تصور کا سفر ہم نے بھی طے کیا۔ ماہ رجب میں امام کی مدینے سے رخصت دیکھی، کربلا کی جانب سفر میں جناب مسلم کی شہادت کی خبر ملی، محرم میں واقعہ کربلا پیش آیا، حرم کی اسیری اور قید کے رنج اٹھائے، اور اب یہ قافلہ واپس مدینے کی جانب بڑھ رہا ہے۔ میں قبل الوداع کے مختصر وقت میں ایک بار پھر اس سفر پر آپ کو لے چلتی ہوں، کچھ پہلوؤں اور شخصیات پر روشنی ڈالتے ہوئے۔ کیا یہ واقعہ محض ایک حادثہ تھا؟ یہ اسلام کی اصلاح کے لیے مولا حسین علیہ السلام کا منصوبہ جو اس سفر کے ساتھ ساتھ انجام تک پہنچا؟ امام حسین علیہ السلام کی تیاری نیز روز اول سے لے کر آخر تک ایک اقدامات کا مشاہدہ بتاتا ہے کہ ان کے ذہن میں اس واقعے کا پورا منصوبہ پہلے ہی سے تھا، اور وہ منصوبہ ذہن مشیت میں بنا تھا۔ تاریخی واقعات بتاتے ہیں کہ حسین اس منصوبے سے اس وقت واقف ہو گئے تھے جب وہ ان کے بزرگ نانا، ان کے والد محترم اور ان کی مادر گرامی، ان کے برادر معظم عالم ارواح میں تھے۔ عالم اجساد میں آنے کے بعد ان میں کا ہر ایک کربلا سے اور زیادہ روشناس ہوتا گیا۔ جبرائیل نے رسول خدا کو خبر دی، رسول نے سارا حال بیٹی، داماد و نواسوں کو سنایا، اور اسی وقت سے اس منصوبے کی تکمیل میں ہر ایک کی توجہ مبذول رہی۔ رسول اکرم نے کربلا میں اپنی نمائندگی حسین کو سونپی، سیدہ نے زینب و ام کلثوم کو اپنا ورثہ دار بنایا، علی نے بعد وفات سیدہ ام البنین سے عقد کیا تاکہ ان کا بیٹا ابو الفضل العباس کربلا میں اپنے باپ کی نیابت کرے۔ امام حسن نے دنیا چھوڑنے سے قبل اپنا ایک وصیت نامہ بصورت تعویذ اپنے بیٹے قاسم کے بازو پر باندھ دیا تاکہ ان کی کربلا میں شرکت کرنے کی حسرت ان کے فرزند کی شمولیت سے پوری ہو پائے۔ امام حسین علیہ السلام خود راہ تسلیم اور میں رضا میں سر جھکانے کے لیے ہر وقت آمادہ رہتے تھے، اس لیے ادھر مطالبہ بیعت یزید کی صورت میں تیاری کا بگل بجا، ادھر وہ کھڑے ہو گئے۔ مدینے سے روانگی کے قبل ہر اس چھوٹی بڑی چیز کو سمیٹا جس کی کربلا کو ضرورت تھی۔ کبھی بہن کی پیوند لگی چادر کو دیکھا، کبھی عابد کے بستر کو، کبھی کبرا کی پازیب دیکھی، کبھی سکینہ کے گوشوارے، کبھی اصغر کے گہوارے کو دیکھا، کبھی بیویوں کے حفظ اور عماری کو، جس چیز کو مقصد کربلا کے لیے ضروری سمجھا ساتھ لے لیا۔ حسین علیہ السلام کے ساتھ لے چلنے کے لیے اپنے اعزا کو بھی کچھ اس طرح چھاٹا اور کاٹا اور چنا کہ جیسے الوہیت کی نظر انتخاب کار فرما رہی ہو۔ ام سلمہ، ام ہانی اور ام البنین جیسی بزرگ خواتین وطن میں چھوڑیں، زینب، ام کلثوم، ام لیلہ، رباب، ام فروا، یہاں تک کہ ماں کی کنیز فضہ کو ساتھ لے لیا۔ ایک علیل بیٹی فاطمہ صغرا کو مدینے میں چھوڑا، مگر علیل فرزند سید سجاد، شیرخوار بیٹے علی اصغر اور کمسن بیٹیوں سکینہ اور کبرا کو ساتھ لیا۔ تاریخ کا دقیق مطالعہ بتاتا ہے کہ حسین اپنے ہمراہ صرف انہی لوگوں کو لے جانا چاہتے تھے کہ جن کو کوئی نہ کوئی کردار کربلا میں ادا کرنا تھا۔ اپنے بھائی محمد بن حنفیہ اور جعفر طیار کے بیٹے عبداللہ کے جیسے بہادروں کو وطن میں چھوڑا، مگر اون و محمد و قاسم و اکبر کے جیسے کمسن نونہالوں کو ساتھ لیا۔ مسلم ابن عقیل کے جیسے شجاع کو کوفے بھیجا۔ بہادر بھائی عباس کو ہمراہ لے گئے، جس کی غالباً یہ وجہ تھی کہ ان کو لشکر کی علمداری اور سکینہ کی سقائی سونپنی تھی۔ اس محتاط انتخاب میں امام کی یہی مصلحت معلوم ہوتی ہے کہ اگر جعفر و عقیل و حیدر کے سب دلیر فرزند ساتھ ہوں گے تو مجادلہ کربلا کا وہ نقشہ تیار نہ ہو سکے گا جو رضا الہی کے مطابق تیار ہونا تھا۔ اہل خاندان کے علاوہ امام حسین علیہ السلام کے لشکر میں دیگر افراد بھی تھے جو خانوادہ رسالت سے عزیز دارانہ تعلقات نہ رکھتے ہوئے مشرع اسلامی نیز محمدی تعلیمات کے مثالی نمونہ تھے۔ ان میں کا ہر ایک ایمان اور عمل کا پیکر تھا۔ انہوں نے کربلا کے مجادلے میں اسی انداز میں اشتراک عمل کیا جیسے ان میں سے ہر ایک حسین کا سا ذہن اور حسین کا سا دل رکھتا تھا۔ اگر کربلا کے سارے مجاہدین صرف امام حسین علیہ السلام کے خاندان کے ہوتے تو ہم یہ کہہ سکتے تھے کہ ان کی نسل و ماحول نے ان میں وہ قوت ایمانی بھر دی تھی جو ہر ایک کو میسر نہیں ہو سکتی۔ لیکن جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ امام کے ساتھ 54 ایسے لوگ شہید ہوئے جو نہ بنی ہاشم تھے، نہ انہیں رسول کا گھرانہ ملا، نہ علی کی نسل، نہ فاطمہ کا دودھ، انہوں نے جو صبر و استقامت کے جوہر دکھائے وہ صرف اس لیے کہ انہوں نے اللہ کو اپنا رب کہا اور اس پر ٹکے رہے۔
امام کے ایک ناصر جناب عابس بن ابی شبیب شاکری تھے. ان کا شمار شجاعان عرب میں تھا. جس وقت وہ جنگ کرنے نکلے تو دشمن کے ایک سپاہی ربی بن تیمی نے اپنے ساتھیوں سے چلا کر کہا، ایھا الناس، یہ شیروں کا شیر ہے، یہ ابن ابی شبیب ہے، دیکھو کوئی شخص تم میں سے اس کے مقابلے کو باہر نہ نکلے. عابس نے دشمنوں کی پوری فوج کو للکارا کہ کوئی ہے جو میرے مقابلے کو آئے، لیکن کوئی شخص فوج یزید سے باہر نہیں نکلا. عمر سعد نے کہا کہ اس بہادر کو پتھروں سے مارو. چنانچہ ہر طرف سے پتھروں کی بارش ہونے لگی. یہ عجیب طریقہ جنگ دیکھ کر عابس کا جذبہ ایمانی اور ولولہ استقامت ابھرا. انہوں نے اپنی زرہ اور بختر خود اتار کر پھینک دیا. سر و سینوں پر پتھروں کی بارش ہو رہی تھی، لیکن وہ تلوار لے کر دشمنوں سے جنگ کرتے رہے، یہاں تک کہ چاروں طرف سے گھیر کر شہید کیے گئے. جب عاشور کے دن امام حسین علیہ السلام نے نماز ظہر بعنوان خوف ادا کی تو امام کے دو ساتھی زہیر ابن قین اور سعید ابن عبداللہ حنفی امام کے سامنے کھڑے ہو گئے، اور کچھ اصحاب نے امام کے پیچھے کھڑے ہو کے نماز ادا کی. نماز ادا ہو رہی تھی اور دشمن کی طرف سے تیروں کی بارش ہو رہی تھی. امام کی طرف جو تیر آتے تھے ان کو سعید اپنے سینے پر بڑھ کر روکتے تھے، یہاں تک کہ ادھر امام نے سلام پھیرا اور ادھر سعید زخموں سے چور ہو کر گرے، اور اس حالت میں جاں بحق تسلیم ہوئے کہ ان کے جسم میں 13 تیر پیوست تھے. امام کے ایک اور صحابی عمرو بن قرظہ تھے. ان کے بھائی علی بن قرظہ دشمن کی فوج میں تھے. جنگ کرتے کرتے وہ امام کے سامنے کھڑے ہو گئے. اس وقت دشمن امام کی جانب تیر پھینک رہے تھے. عمرو امام کی سپر بن گئے اور جو تیر امام کی طرف آتے تھے انہیں روکتے تھے، یہاں تک کہ زخموں سے چور ہو کر گرے. اس وقت انہوں نے امام سے سوال کیا، کیا فرزند رسول میں نے اپنا فرض ادا کیا؟ امام نے فرمایا، ہاں، تم جنت میں میرے آگے جاؤ گے. رسول خدا کو میرا سلام پہنچا دینا اور کہنا ان قریب میں بھی آتا ہوں. اس کے بعد عمرو کی روح قفص انصاری سے پرواز کر گئی. جناب نافع بن ہلال جنگ کرتے کرتے گرفتار ہو گئے. عمر سعد کے سامنے اس عالم میں پیش ہوئے کہ ان کی داڑھی سے خون ٹپک رہا تھا. ان سے پسر سعد نے پوچھا، نافع، یہ تم نے اپنی نفس کے ساتھ کیسا سلوک کیا؟ ان کا استقامت سے بھرا ہوا جواب تھا، میرے ضمیر سے خدا واقف ہے. خدا کی قسم میں نے 12 آدمی تم میں سے مارے اور زخمیوں کی تعداد اس کے علاوہ ہے. مجھے مسرت ہے کہ میں نے اپنے فرض میں کوتاہی نہیں کی. اگر میرے بازو ٹوٹ نہ جاتے تو تم ہرگز اس طرح مجھے گرفتار نہ کر سکتے تھے. یہی کیفیت امام حسین علیہ السلام کے ہر صحابی کے ایمان باللہ اور استقامت کی تھی. تبھی زیارت ناہیہ میں امام عصر نے سارے اصحاب امام حسین علیہ السلام کو یکساں سلام بھیجا اور فرمایا کہ میرے ماں باپ فدا ہوں اے اصحاب حسین، تم پاک ہوئے اور پاک ہوئی وہ زمین جس میں تم دفن ہوئے. عزیزان محترم، عاشور کا سورج غروب ہوتے ہوتے حسینیت کا سورج نمودار ہوتا ہے جناب زینب کی شکل میں. جناب زینب بھائی کی قربانی رائگاں نہ ہونے دیں گی. بے شک حسین کا لشکر قتل ہو چکا، قیام جل چکے اور اسیروں کو بازاروں اور کوچوں میں پھرایا جانے لگا. یزید سمجھا کہ اس نے حسین کے منصوبوں کو ناکام کر دیا ہے. چاروں طرف یہ چرچا عام کر دیا گیا کہ ایک باغی گروہ تھا جس سے کچل دیا گیا، لیکن عزاداران حسین، اب حسین کا پرچم زینب کے ہاتھ میں ہے. کربلا سے کوفہ، کوفے سے شام زینب ثابت قدم بڑھتی جاتی ہے، یہاں تک کہ اسیران کربلا کو یزید کے دربار میں پیش کیا گیا. ایک طرف گھمنڈ میں چور یزید تخت نشین تھا، ایک طرف رسن و زنجیروں میں جکڑے آل نبی. یزید طنز پہ طنز کرتا جاتا ہے، سید شہداء کی شان میں گستاخیاں کرتا جاتا ہے کہ بنت علی کو جلال آتا ہے. زینب نے علی کے لہجے میں خطاب کیا، اے یزید، کیا تو یہ گمان کرتا ہے کہ ہمیں قید کر کے تو نے ہم پر زمین تنگ اور آسمان کی فضا کو تنگ کر دیا ہے؟ تو خیال کرتا ہے کہ ہماری اللہ کے نزدیک عزت کم ہوئی؟ ایک شاعر نے خوب کہا ہے، ایسی لاوارث کہ جس پر رحم کھاتے ہیں سماج، سارے اہل بیت کی خود والی و وارث ہیں آج. آپ ہیں اب اپنا لشکر، آپ ہیں اس کا علم، باب نو تاریخ کا اب ان کو کرنا ہے رقم. نہ تبر نہ تیر نہ شمشیر دستے پاک میں، ہاں مگر دامن میں بے حد پر اثر الفاظ تھے. نطف جو انسانیت کی اولی پہچان ہے اور تاثیر بیاں تہذیب کی جو جان ہے. مرحبا بنت علی و فاطمہ صد مرحبا، بالمقابل تیغ برا کیا علم لہرا دیا. شہر کوفہ کے مکینوں کو لہو رلوا دیا. سرزمین شام کوفہ میں جس کی گونج تھی، کیا وہ قیدی ذہن بیچارہ کی آواز تھی؟
جس کے آگے کچھ نہیں ہے حاکموں کی جاؤ نام، بے جھجک بے خوف بے ابہام ہے جس کا کلام۔ ایک بھیانک ظلم ڈھایا تو نے اے قاتل یزید، مت سمجھ تیرے لیے ہے فاتح و نصرت کی نوید۔ پست کا آخر ہے جس کو تو سمجھ بیٹھا ہے اوج، مشتبر تھا مرد و زن جن پر چڑھائی تو نے فوج۔ خون ناحق دیکھتا تھا عرش پہ رب کریم، تو نے پہنچایا ہے خود کو ایک نقصان عظیم۔ قہر تو نے ہم پہ ڈھایا جو ستم ہم پر کیا، تو نے کاٹی اپنی شہرک تو نے خون اپنا پیا۔ اہل بیت مصطفیٰ جام شہادت پی چکے، سر کشیدہ تھے جہاں میں سرخ رو رخصت ہوئے۔ جگمگاتے ہیں فلک پر یاد رکھے گی زمیں، اب تیرے رخ کی سیاہی مٹ نہیں سکتی نہیں۔ تیری سفاقی پہ ہر کوچے میں شور و شین ہے، لائق تعزیر ہے تو قابل نفرین ہے۔ دربار یزید میں تلاطم آ گیا۔ لوگوں نے سوال کرنا شروع کیا، یزید تو کہتا تھا کہ یہ باغی ہیں، ارے یہ تو تیرے رسول پاک کے حرم ہے۔ یزید نے گھبرا کر مؤذن کو آواز دی کہ وہ اذان بلند کرے۔ اسے گمان تھا کہ اذان کی آواز پر قیدی خاموش ہو جائیں گے۔ دربار میں یزید کے کوہرام ہو گیا، خطبہ سنا تو کوفہ پریشان ہو گیا۔ سن کر اذان سید سجاد نے کہا، دیکھو ہماری فتح کا اعلان ہو گیا۔ عزاداران حسین، قید کا وقت بھی بیتا، رہائی پا کر قافلہ کربلا پہنچا اور اب آخری سفر کربلا سے مدینے کا شروع ہوا۔ جگہ جگہ پر قافلہ رکتا ہے، جناب زینب مجلسیں قائم کرتی ہیں، جو لوگ ان سے ملنے آتے ہیں ان کو مقصد حسین اور ان کی قربانیوں سے روبرو کراتی ہیں۔ لوگ متاثر ہوتے جاتے ہیں، ایک اسلامک ریولوشن شروع ہو رہا ہے۔ جناب زینب لوگوں کے سوئے ہوئے ضمیر کو زندہ کر رہی ہیں، ان کی بگڑی ہوئی ذہانیت کی اصلاح کر رہی ہیں اور پیغام رسالت کو حیات نو بخش رہی ہیں۔ آخر وہ مقام آیا کہ مدینہ نظر آنے لگا۔ امام سید سجاد و جناب زینب نے مدینے کے باہر ہی قیام کیا۔ 2 خیمے لگا دیے گئے۔ امام حسین کے شہادت کی خبر مدینے پہنچ چکی تھی، لیکن مصائب حرم شاہ سے لوگ بے خبر تھے۔ لوگوں نے ملنے آنا شروع کیا۔ جناب زینب کے ساتھ کوک جلی اور مانگ اجڑی بیویاں تھیں۔ جناب زینب نے اپنے مصائب بیان کرنا شروع کیے۔ آہو بکا سینہ زنی کی آوازیں بلند ہونا شروع ہوئیں۔ اشکوں کے سیلاب سے پیغام رسول پر سے گرد صاف کر دی گئی۔ اب وہ دن آیا کہ جناب زینب مدینے میں داخل ہوئیں، اپنے نانا کے روضے کی جانب بڑھتی جاتی ہیں۔ حال یہ ہے کہ زینب کی سیاہ چادر پر اکبر کے خون کے نشان ہیں، سر کے بال سفید ہو چکے ہیں، کمر جھک چکی ہے۔ ارے اسی پشت پر تو عابد بیمار کو جلتے خیمے سے باہر لائی تھیں، اسی پشت پر تو تازیانے لگائے گئے تھے۔ زینب کی آنکھوں میں ایک طوفان ہے، انہی آنکھوں نے حسرت کی نگاہوں سے اپنے پردے کے محافظ بھائی عباس کو دیکھا تھا، انہی آنکھوں نے خون آلودہ علم دیکھا، انہی آنکھوں نے ہم شبیہ نبی کو نگاہ فخر سے دیکھا تھا، اور انہی آنکھوں نے پھر برچھی کی علی سینے میں گڑی ہوئی دیکھی، انہی آنکھوں نے شبیر کا سر قلم ہوتے دیکھا، انہی آنکھوں نے اپنی بے پردگی اور نیزے پر اپنے بھائی کا سر دیکھا، انہی آنکھوں نے ننھی سکینہ کی چھوٹی سی قبر دیکھی۔ زینب بڑھتی جاتی ہے، فریاد کرتی جاتی ہے، نانا آپ کی زینب آ گئی ہے، نانا میرا بھائی بھوکا پیاسا قتل کر دیا گیا، ارے نانا قاسم کا لاشا گھوڑوں سے پامال ہو گیا، نانا عباس دریا پہ بازو کٹا کر سو گئے، نانا ہم اسیر ہو گئے، نانا ہمیں کانٹوں اور انگاروں کی راہوں پہ چلایا گیا، نانا میری ردا چھن گئی، نانا میرے سر پہ خاک ہے، نانا میری زندگی اس خاک ہو گئی، نانا آپ کی زینب مدینے آ گئی ہے۔ ایک بار پھر فاتحہ۔
مرحوم مبارک حسین ابن مرحوم جعفر علی کو پڑھ